میں پاسٹر اشرف یعقوب ایک بار پھر سائبر اسکول کے اسباق جو خروج کی کتاب پر مشتمل ہے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں ہر بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خداوند کے کلام کو پڑھا کریں، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلط تعلیمات کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ کے آج کا سبق ہے بحر کلزم کے راستے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا ایمان اگرچہ کمزور تھا، لیکن خدا ان کے ساتھ تھا۔ وہ انہیں سکھانا اور انہیں ہدایات دینا چاہتا تھا، تاکہ وہ اس کے چنیدہ لوگ ہوتے ہوئے اس کی سوچ اور برتو ان کا کیسا ہونا چاہیے خدا انہیں یہ بتانا چاہتا تھا۔ خدا نے بڑے صبر کے ساتھ ان کی رہنمائی کی۔ بنی اسرائیل خدا کے بارے بہت کم علم رکھتے تھے اور ان کا ایمان بھی بہت کمزور تھا، اور وہ خوف زدہ تھے، مایوس تھے۔ اکثر اوقات وہ مایوس ہو جاتے تھے۔ وہ غیر مسلح تھے اور جنگ کے عادی بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ایک غلام تھے، اور ان کی روحیں طویل غلامی کی وجہ سے افسردہ تھیں، اور وہ عورتوں، بچوں، ریوڑ اور معاشروں کے ساتھ بوجھل تھی۔ بحر کلزم کی راہ سے انہیں لے کر چلنے میں خدا نے خود کو ایک رحم دل اور ایک منصف کے طور پر ظاہر کیا۔ تو آئیے ہم اس سے پہلے کہ اس سبق کو سیکھیں خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ آئیے خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند، میں اپنے آپ کو اور ان سننے والوں کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ ہمارا ایمان بھی بنی اسرائیل کی طرح کمزور ہے، لیکن تو ہم سے پیار کرتا ہے اور تیری محبت کی انتہا نہیں۔ میں آج خداوند اپنے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے تجھ سے دعا گو ہوں کہ خداوند تو انہیں روحانی برکات دے، انہیں جسمانی طور پر مضبوطی بخش، اور خداوند تو انہیں دنیا میں سرفراز کرنا، تیرا کلام سننا ان کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جب ہم بحر کلزم کے راستے کی بات کرتے ہیں تو بنی اسرائیل باہر آ چکے تھے، مصر کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے، لیکن بہت سی مشکلات ان کے لیے حائل تھی۔ 6 لاکھ مرد، یعنی 20 سال سے کم زیادہ عمر کے لوگ جو تھے وہ 6 لاکھ تھے، اور کامنٹیٹر جو ہے وہ اس کا اندازہ شاید 30 لاکھ 20 لاکھ بھی لگاتے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ ان کے لیے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا تھا؟ کیونکہ ابھی آسمان سے کھانا مہیا نہیں کیا گیا تھا، وہ کسی طرح کی جنگ کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور وہ خدا پر انحصار کر رہے تھے۔ اور یہ ایک، جب وہ بحر کلزم کے راستے سے نکلے تو یہ ایک بڑا ڈرامائی تجربہ تھا ان کا، اتنا ڈرامائی کہ وہ خود حیران تھے، اور یہ خدا کی ایک اہم ترین نمونہ تھا کہ وہ کس طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، کس طرح ان کے دشمنوں کو شکست ہو سکتی ہے، اور کس طرح خداوند انہیں اس سرزمین کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ انسانی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو بنا اسے ایک مایوس کن اور حتیٰ کہ ناممکن صورتحال میں سے دوچار ہو چکے تھے، جس سے وہ خود کو بچا نہیں سکتے تھے۔ اگر ان لوگوں کو رہائی ملنا تھی تو اسے انہیں الہی عمل کے ذریعے ہی ممکن تھا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ رہائی پا سکے۔ تو عزیزو، جب آپ آج کے اس لیسن کو سنیں گے تو یہ سوچیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ میں مبتلا ہیں، ہمیں خروج سے بھی زیادہ ڈرامائی چیز کی ضرورت ہے تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔
اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو اس کو ویڈیو کو آپ مت کیجئے، بلکہ اس کو مکمل طور پر سنیے، کیونکہ یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے بنی اسرائیل سے بڑھ کر کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جیسے ہی راستے کے اختیار کرتے ہیں تو ان کو مشکلات آتی ہیں، ہمیں بھی مشکلات ہیں، لیکن جو کچھ مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے کیا، اس کا موازنہ کسی اور چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ خروج ایک محض ایک پیشن گوئی تھی کہ کس طرح خدا لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، کس طرح انہیں بچاتا ہے، اور آج مجھے اور آپ کو بھی اس کی اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے۔ فرعون نے جب فسح کی رات یہ دیکھا کہ اس کے لوگوں کی کس طرح خوفزدہ ہوئے ہیں، اس کے لوگ کس طرح خون کو نہ لگانے سے تمام کے تمام پوٹھے مر گئے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بھی پلوٹا نہیں ملا۔ یہاں پر دیکھیں، کوئی تعلیم، کوئی درجہ، کوئی اسامی، کوئی سماجی حیثیت یا جنس کی وجہ سے ایسا نہیں تھا۔ فرعون سے لے کر غلاموں تک اور یہاں تک کہ جانوروں کے پلاٹوں تک کو سزا ملی، سب خاندانوں کو ملی، اور مصر کا غرور ہر خاک میں مل گیا۔ اگر آپ خروج 14 باب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرعون نے ان سے ایک عجیب درخواست وہاں کر دی، اور وہ درخواست کیا تھی کہ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ کتنا عجیب ہے کہ فرعون اجازت دیتے ہوئے درخواست کرتا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ مصر کا بادشاہ اپنے لوگوں کے لیے زمین پر ایک دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور ایک دیوتا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ایسا لگتا ہے کہ آخر کار وہ اسرائیلیوں کے خدا کی قوت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، تاہم خدا اسے کیسے برکت دے سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا سے میرے لیے دعا کرو، لیکن خدا اسے کیسے برکت دے سکتا ہے جبکہ وہ ضدی ہے، خدا کی بات کو نہیں ماننا چاہتا، خدا کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اس کی زندگی گناہ آلودہ ہے، وہ دیوتوں کی پرستش کرتا ہے، اور پھر وہ غرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ یقیناً اس نے آخر کار اپنی رضامندی تو دے دی، لیکن یہ یہوہ کی مرضی کے تابع ہونے کی وجہ نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کرو، بلکہ یہ شکست کی وجہ تھی، اسے شکست ہوئی جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کرو۔ وہ تائب نہیں تھا، جیسا کہ اس نے بعد کے عمل سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ بالکل تائب نہیں تھا، وہ صرف تباہی کو روکنا چاہتا تھا جس نے اس کی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے؟ یقیناً آپ چاہتے ہیں۔ تو پھر اپنے اندر ضدی پن کو چھوڑ دیں، خدا کے کلام کے خلاف چلنے کا، اپنے اندر خدا کے خلاف بغاوت کو ختم کریں، اپنے اندر غرور مت کریں، اور پھر گناہ سے کنارہ کشی کریں، خدا آپ کی دعا کو سنے گا۔ یہ اگر وقتی طور پر ہے، جیسے فرعون یہ وقتی طور پر کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اس پر سب سے بدترین آفت آئی تھی، المناک حالات کا وہ شکار تھا۔ وہ اسرائیل کو مصر سے جانے کی اجازت دیتا ہے، جو اس نے پچھلے تمام اوقات میں اس سے انکار کیا تھا، اب ان کی اجازت دیتا ہے، جس کی اگر وہ پہلے اجازت دے دیتا تو مصریوں کو اتنی تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑتا، لیکن اب وہ اس کی اجازت دیتا، اور مصری عوام بھی ان کے جانے کے لیے بجد تھے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جلدی کر دو ورنہ ہم سب
مر جائیں گے۔ تو وہ جانتے تھے خدا کی قوت کو۔ خدا نے انتظام کیا تاکہ بنی اسرائیل وہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے، بلکہ انہوں نے زیورات لیے اور بہت سی چیزیں ان سے لے لی۔ کیوں؟ وہ اتنے سالوں تک ان کی غلامی کر رہے تھے اور یہ آزادی کی بہت کم قیمت تھی جو انہیں ادا کی جا رہی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، خدا نے انہیں یہ کہا، یہ ان کی اجرت تھی، صدیوں سے وہ غلام تھے۔ یقیناً مصریوں کے لیے عبرانیوں کو اپنی زمین سے باہر نکالنے کی یہ قیمت کافی سستی تھی، کیونکہ ان کی جان سے بڑھ کر نہیں تھی یہ قیمت۔ نتائج کی وجہ سے بس کا توبہ کی جاتی ہے نا۔ سچی توبہ کیوں نہیں، اور ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ بعض کا حالات فرعون کی طرح حالات کو دیکھ کر ہم توبہ کر لیتے ہیں، لیکن سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ پچھتاوا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا، میں پچھتایا، چاہے میں پکڑا گیا ہوں یا نہیں پکڑا گیا ہوں۔ بعض کا توبہ جو ہے اس خوف سے کی جاتی ہے کہ مجھے سزا ملے گی، معاف کر دے مجھے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ توبہ میں پچھتاوا ضروری ہے، اور پھر خدا کے سامنے عہد کرنا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ بھی لازم ہے۔ تو اس لیے فرعون کی طرح توبہ نہیں، توبہ خدا کے لوگوں کی طرح کیجیے۔ دیکھیں ایک بات، پہلے بہت سے پلوٹے مصریوں نے مارے، اب خدا نے ان پلوٹوں کو رہائی دی، بنی اسرائیل کے تمام پلوٹے زندہ بچ گئے۔ رہائی اور نجات کا وقت قریب تھا، لوگوں کو تیار ہونے کے لیے کہا گیا۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے میرے عزیزو، بلکہ انہیں عمل کرنا تھا۔ جو خدا نے ہدایات دی اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ خدا نے پہلے انہیں بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے، اب ایمان سے انہیں وہ سب کچھ کرنا تھا۔ یعقوب نبی کیا کہتا ہے؟ یعقوب 2 باب اور اس کی 17 سے 20 آیت میں لکھتا ہے، لیکن اصول وہی ہے جو یعقوب یہاں بتا رہا ہے، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ اگر بنی اسرائیل لوگ خدا کی ہدایت پر عمل نہ کرتے تو ان کے پلوٹے بھی مارے جاتے۔ ان کے پلوٹوں کا بچ جانا ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں خدا نے رحم کرتے ہوئے ان اسرائیلی خاندانوں کی حفاظت کی جنہوں نے ایمان سے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر خون کا نشان لگایا تھا۔ اب خدا نے موسیٰ کے ذریعے ایک نیا حکم دیا، سب پلوٹوں کو میرے لیے مقدس ٹھہرا کیونکہ وہ میرے ہیں۔ خروج 13 باب کی 2 آیت میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ انسانوں اور حیوانوں دونوں کے لیے تھا۔ خدا نے کہا کہ سب پلوٹے میرے ہیں، انہیں مقدس ٹھہرا۔ اس حکم کے پیچھے اصول کیا تھا؟ کہ خدا ہمارا خالق اور ساری چیزوں کا مالک ہے، یہ ہم خدا کو بتاتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ زمین اس کی موری خداوندی ہی کی ہے، جہاں اور اس کے باشندے بھی۔ چاندی ہجی 2 باب اور اس کی 8 آیت میں، چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے، رب الفواج فرماتا ہے۔ اسرائیل کے پلوٹے بیٹے خدا کی طرف سے جین والی برکتوں کے پہلے پھل تھے، اور اس کی مکمل تقدیس کی علامت تھے کہ ہر نعمت خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں نجات کا فدیہ بھی تصور میں دیکھتے ہیں۔ کیسے؟ پلوٹے بیٹے موت سے اس لیے بچائے گئے کیونکہ وہ خون سے ڈھانپے گئے تھے، وہ موت سے فدیہ پا کر بچا لیے گئے، جیسے وہ سب جو یسوع کے خون کے تلے ہیں، جیسے کہ پولس رسول مسیح کے بارے لکھتا ہے کلسیوں 1 باب اور اس کی 14 آیت میں، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ، یہ پلوٹے اس لیے بچ گئے کیونکہ انہوں نے
خدا کے کلام پر عمل کیا، خدا کی ہدایت پر عمل کیا. اور یہ یسوع مسیح کی علامت ہے کہ اگر تھا برے نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن اس کے عوض ان کو قربان کیا گیا. اور پھر خدا نے کہا کہ یہ میرے لیے مخصوص کر دو پلاٹے. ہر پلاٹا میرا ہے، جانور کا ہو یا انسان کا ہو. تو اس کے لیے کیا تھا؟ تقدیس کرنے کے لیے کیا ہدایت تھی؟ کس طرح انہیں مخصوص کیا جاتا تھا؟ یہ مصر سے غلامی کی ایک یادگار تھی. جانور جو مخصوص کیے جاتے تھے انہیں ان کی قربانی کی جاتی تھی، لیکن بیٹوں کا فدیہ خداوند کو دیا جاتا تھا. فدیہ دے کر انہیں مخلصی ملتی تھی. ہم خروج 13 باب اور اس کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں کہ انہیں اپنے ہاتھوں پر اور آنکھوں کے درمیان کیا رکھنا تھا؟ انہیں یاد رکھنا تھا. یہ علامت اس حقیقی حقیقت کو کیسے ظاہر کرتی ہے کہ چاہے ہمارا ایمان کتنا بھی ہو، عمل کرنا ضروری ہے. آئیے خروج 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہم پڑھتے ہیں. خروج 12 باب اور اس کی 16ویں آیت. اور یہاں پر لکھا ہے کہ تو پہلے دن روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے جو اس میں حصہ نہ لے. اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور 7ویں دن مقدس مجمع ہو، ان دونوں میں کوئی کام نہ کیا جائے. سو اسے کھانے کے جیسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے. یعنی خدا کے درمیان یہ تمام چیزیں لائی جانی چاہیے. یہ پلوٹھوں کی خوشی کے لیے ایک دعوت تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں خدا نے پلوٹھوں کے عوض بنی اسرائیل سے کیا مطالبہ کیا. خدا نے پلوٹھوں کے عوض خدا نے کہا کہ یہ میرے ہیں. آئیے یہ خروج 13واں باب اور اس کی پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے یہاں پر دوسری آیت سب پلوٹوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان پلوٹھی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا کیونکہ وہ میرے. پھر ہم اسی باب کی 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو پلوٹھی کے بچوں کو اور جانوروں کے پلوٹھوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا. سب نر بچے خداوند کے ہوں گے. یہ خدا نے ہدایات دی تھی، یہ ابتدا میں ہدایات تھی. لیکن ہم گنتی کی کتاب اس کے 3 باب میں یہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے پلوٹوں کے عوض لاوی کے قبیلے کو چن لیا. لہذا 3 باب گنتی اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت. یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، دیکھ میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا جو اسرائیلیوں میں پلوٹھی کے بچے ہیں، سو لاوی میرے ہوئے، میرے ہوں. یعنی کہ خدا نے پہلے پلوٹھوں کو چنا لیکن بعد میں خدا نے لاویوں کو چن لیا. اور آپ اس کی ڈیٹیل یہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح گنتی 3 باب میں کہ کس طرح خدا نے لاویوں کی تعداد کو گنا، اس کے پلاٹوں کی تعداد کو گنا، بنی اسرائیل کے تمام پلاٹوں کی، اور اس کے عوض ایکسچینج کیا. اور جب وہ زیادہ تھے تو پھر خدا نے ان کی قیمت فدیہ وصول کیا. یعنی کہ جب پلاٹے خدا کے ہیں تو ان کو عوض جو ہدیہ دیا جاتا تھا وہ برے کی صورت میں تھا تاکہ وہ ان کا کفارہ ہو. یعنی خدا چاہتا تھا کہ جو کچھ خدا نے کیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے. اب 3 دن کا سفر ہو چکا تھا، وہ بحر کلزم پر آ چکے تھے اور خدا ان کی رہنمائی کر رہا تھا. بادل ان کے سامنے تھا، اسی کے ساتھ وہ چلتے تھے اور وہ ایسے نکلے جیسے بہت منظم لوگ ہیں. وہ ایک لشکر کی صورت میں نکلے اور پھر وہ قبیلہ کی ترتیب سے مقیم تھے. ان کی ترتیب ایک لگائی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ یوسف نے کہا تھا کہ جب تم جاؤ تو میری ہڈیوں کو ساتھ لے جانا. لہذا موسیٰ نے اس کی ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے لیا. اس سے کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یوسف
کو خدا کے وعدوں پر کیسا بڑا بھروسہ تھا، وہ بھروسہ کرتا تھا، وہ شان و شوکت میں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ خدا بنی اسرائیل کو رہائی دے گا اور انہیں وعدہ کی ہوئی سرزمین کو لے جائے گا۔ اس نے کبھی بھی موضع زمین، سرزمین کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ اس نے وصیت کے مطابق ان نے اس کی ہڈیاں لے لی جو سرزمین کنعان میں دفن کی گئی، اور وہ مقام سکم تھا جہاں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کا ایمان تھا کہ خدا بنی اسرائیل کو مصر سے نکالے گا۔ جب اسرائیل کنعان پہنچے تو انہوں نے ایسا کیا۔ ایک دیکھیں بادل کا ستون ان کی رہنمائی کر رہا ہے، موسیٰ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اپنے لوگوں کے درمیان موجودگی ہے خدا کی۔ اس کے باوجود وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف فوج ہے، اور سامنے سمندر ہے۔ وہ کس طرف جائیں؟ مصر کی سرحدوں سے پار نہیں گئے، وہ پہاڑوں کی طرف کہاں بھاگیں گے؟ کوئی راستہ نہیں ہے، بچے بوڑھے تمام لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اب ان کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ اگر جس راستے پر وہ چل رہے تھے 60 میل کے بعد فلسطین کی سرحد تھی اور وہی وہ ملک تھا، لیکن خدا نے دوسری طرف رہنمائی کی۔ انسانی عقل کے مطابق یہ سمجھنا ناممکن تھا، اور موسیٰ کے لیے بھی شاید یہ سمجھنا ناممکن ہو۔ اگر خدا نے اس کی زندگی میں پہلے معجزات نہ کیے ہوتے تو وہ شاید اس راستے پر نہ چلتا، لیکن وہ اس راستے پر چلا اور پھنس گیا۔ فرعون نے اپنے ارادے کو بدلا، اس کے امراء اس کے ساتھ تھے، اس نے 600 رتھ لیے، وہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ جیسے میں نے کہا، اس نے سچی توبہ نہیں کی تھی۔ اس کا خدا سے برکت مانگنا محض ایک طنز تھا، شاید اس کے اپنے دل کو دھوکا تھا۔ اس نے اپنی فوج جمع کی اور اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کے پیچھے چلا تاکہ انہیں وہ واپس لے کر آئے۔ وہ کسی طور پر بھی ان کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ جب لوگوں نے فرعون کی فوج کو آتے دیکھا تو انہوں نے ایسے الفاظ کہے اور ان جذبات کا اظہار کیا جو وہ کئی بار دہرا چکے تھے۔ پہلے پھر اس کے بعد بھی بہت دہرایا، بڑبڑائے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس کے بعد متعدد بار وہ خدا کے خلاف بڑھائے۔ خروج 14 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیا مصر میں قبریں نہیں تھی کہ تو ہم کو دوبارہ وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ یہ موسیٰ کے خلاف بغاوت تھی، یہ خدا کے خلاف بغاوت تھی۔ یعنی خدا کی قدرت کے اتنے عظیم مظاہرے دیکھے، اور اس کے باوجود پلوٹے کا ان کا بچ جانا۔ لوگوں نے پھر بھی ایمان کی زبردست کمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کبھی مشکلات میں گرے ہوں گے، آپ پر مشکلات آتی ہوں گی، آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ خدا پر اپنے ایمان کو ڈاواں ڈول پاتے ہیں؟ کیا خدا پر آپ کا ایمان میں کمی ہے یا آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ موسیٰ کا ایمان بڑھ گیا۔ موسیٰ جانتا تھا کہ خدا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اس کو اچھی طرح علم تھا، لیکن شاید دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے۔ بائبل مقدس میں موسیٰ کیا حکم انہیں دیتا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اور اس کے 14واں باب اور اس کی 13 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ 4 باتیں یہاں پر موسیٰ نے کی ہیں، 4 اہم نکات اس نے پیش کی ہیں۔ پہلی بات وہ کرتا ہے 13ویں آیت میں، خروج 14 باب اور اس کی 13ویں آیت میں کہتا ہے ڈرو مت۔
سب سے پہلا پیغام خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، جس سے خوف پر ہم غالب آ سکتے ہیں۔ اگر ہم خوف زدہ ہیں تو پھر ہم کبھی جنگ کوئی نہیں جیت سکتے خدا کے لیے۔ ہمیں خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ مشکل حالات آئیں گے، ایسا لگے گا کہ راستہ کوئی نہیں ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف سمندر ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس حالات میں ہمیں ڈرنا نہیں، کسی طرح کے بھی حالات شاید ہماری سمجھ سے باہر ہوں۔ یسایہ نبی اس سچائی کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایماندار خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ ان کے لیے کام کرے گا۔ یسایہ 41 باب اس کی 10 اور 13 آیت میں پڑھنے لگا۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہرسانہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا ہوں۔ دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ یہ پہلی بات تھی، اس نے کہا ڈرو مت۔ دوسری بات، چپ چاپ کھڑے رہو۔ جب مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی قدرت کو دیکھنا ہے، خدا پر انحصار کرنا ہے، خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اس پر اعتماد رکھنا ہے، اور پھر میں سب کر ہی نہیں کچھ سکتا تو میں کیا کروں گا؟ چپ چاپ کھڑے رہو، اس کا مطلب بڑبڑانا بند کر دو۔ مشکلات میں بڑبڑانا نہیں، خدا پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی چیزوں کی توقع مت رکھو، بلکہ خدا پر بھروسہ کرنا اور صبر سے اس کی مداخلت کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ وہ ضرور عمل کرے گا۔ یہ ہے قابل بھروسہ۔ چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی قدرت کو دیکھو، آج وہ کہہ رہا ہے۔ تیسری بات وہ کرتا ہے، خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ 13 آیت، 14واں باب اس کی 13۔ ایمان کی بڑھوتی کے لیے ضروری ہے ہم خدا کی قیادت اور مدد کو پہچانیں، اس کی نجات کے کام کو دیکھیں، ہم کس طرح اس نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا ہے۔ دیکھنے کا مطلب کہ آنکھیں کھول کر رکھنا۔ بے اعتقادی اندھی آنکھیں ہوتی ہیں، ہمیں اعتقاد رکھنا ہے، اپنی آنکھیں کھولنا ہے، کیونکہ صرف خدا ہی فتح، حفاظت اور نجات فراہم کر سکتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات، خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ظاہر کہ خدا خود اپنے لوگوں کے لیے لڑتا ہے، خدا خود اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بعد میں مصریوں نے تسلیم کیا کہ اسرائیلیوں کی طرف سے خدا لڑ رہا تھا، خدا لڑ رہا تھا۔ خدا نے موسیٰ پر اپنی منصوبہ بندی ایک دم ظاہر نہیں کی، بلکہ مرحلہ وار اس کو بتایا۔ پہلی بات یہ تھی کہ مصری فوجوں سے حفاظت کے لیے خدا کے فرشتے اور بادل کے ستون کا بنی اسرائیل کے لشکروں کے سامنے سے ہٹ کر پیچھے جا کھڑا ہونا۔ بادل جو ان کے آگے آگے تھا، بنی اسرائیل کے لشکر کے پیچھے چلا گیا، اور اس نے مصریوں کے لیے اندھیرا اور بنی اسرائیل کے لیے روشنی کر دی۔ تو یہ خدا کی منصوبہ بندی تھی جو خدا نے ایک دم اس کو نہیں بتائی، مرحلہ وار بتاتا ہے۔ خدا جب پہلا نقطہ میں ایمان کی طرف بڑھاتا ہوں، پہلا قدم ایمان کی طرف بڑھاتا ہوں، تو پھر خدا مجھے دوسرا قدم اٹھانے کے لیے کہتا ہے۔ تو پہلے سے منصوبہ خدا کے ذہن میں ہے، لیکن مجھے اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا ہے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ دوسری بات، موسیٰ کا ایمان تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائے۔ یہ خدا نے اس کو پہلے نہیں کہا تھا۔ جب اس نے پہلا دیکھا کہ کس طرح خدا نے بادل کو استعمال کیا ہے، تو اب اس نے ایمان کے ذریعے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اور جب خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوا؟ پانی 2 ٹکڑے ہو گیا، اور بنی اسرائیل کا خشک زمین سے، چوتھی بات، اور بنی اسرائیل خشک زمین سے چل کر پار ہوئے، اور مصری والوں کا جانے بغیر اس کا تعاقب کرنے لگے۔
کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے غیر معمولی کام کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے، جو ان کے اطراف سے ظاہر ہوتا تھا کہ خدا ان کے لیے اسرائیلیوں کی طرف سے جنگ کر رہا ہے۔ خروج 14 باب اور اس کی 25 آیت، جہاں پر میں لکھا ہے، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے کہ آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ پہیے نکل گئے، 600 رتھ، اتنے زیادہ لوگ فرعون سمیت غرق ہو گئے، کیونکہ انہوں نے خدا کی آواز کو نہیں سنا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پار گئے تو موسیٰ اور مریم نے ایک خوشی کا گیت گایا۔ پورا مصری لشکر ہلاک ہو چکا تھا، کوئی بھی زندہ نہ بچا تھا، کہ فرعون بھی نہیں بچا۔ مصریوں کے لیے ایک چکا دینے والی شکست اور خدا کے لوگوں کے لیے مکمل فتح تھی۔ تو عجب کی بات نہیں کہ اپنی ساری تاریخ میں، بلکہ آج تک یہودی اس کہانی کو دہراتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ان کی مدد کی۔ آپ خروج 15واں باب اس کی 21 آیت میں موسیٰ اور مریم کا گیت دیکھتے ہیں۔ یہ گیت خداوند کی مدح سرائی کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک زبردست جنگجو ہے جس نے ان لوگوں کو شکست دی جو اس کے لوگوں کے مخالف تھے۔ موسیٰ اس مضمون پر ذاتی طور پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ خداوند، اس کا خدا، اس کی قوت، اس کا گیت اور اس کی نجات ہے۔ کون ہے؟ خروج 15 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدیس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ موسیٰ کا گیت مکمل طور پر خدا کے متعلق ہے۔ وہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ موسیٰ نے پوچھا تھا کہ وہ لوگ پوچھیں گے کہ خدا کون ہے، خداوند نے اسے بتا دیا، اب وہ جان چکا تھا خدا کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کے لیے شاندار کاموں کے سبب سے سر بلند کیا گیا، اس کی ستائش و تعریف کی گئی ہے اس گیت میں۔ اس میں خدا کی ثابت قدمی، محبت کو ظاہری طور پر نمایاں کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی رہنمائی کرے گا جنہیں اس نے فدیہ دے کر چھڑایا ہے۔ انہیں فدیہ دے کر چھڑایا گیا تھا۔ کیا آپ کو فدیہ دے کر چھڑایا گیا ہے یا نہیں؟ اور جیسے موسیٰ نے پیشن گوئی کی کہ خدا اپنی میراث کے پہاڑ پر ایک جائے مقدس قائم کرے گا جو صہیون اور یروشلم کی ہیکل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مکاشفہ 15واں باب اس کی 2 سے 4 آیت میں ہم نجات یافتہ لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گاتے ہیں۔ یہ وہی موسیٰ کا گیت ہے جو ایماندار لوگ، 1,44,000 چنے ہوئے لوگ، اس دنیا سے چنے ہوئے لوگ یہ گیت گائیں گے۔ خیال کریں کہ آسمان پر یہ گیت کیسا لگے گا جب خدا کے عظیم اور عجیب کام، اس کے سچے اور عادل فیصلے، اس کی راستی کے کاموں اور اس کی پاکیزگی کے لیے لوگ اس کی ستائش کریں گے۔ گیت کی آخری سطر پر غور کریں، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے۔ یہ مکاشفہ کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ جب برائی اور ظلم کے خلاف خدا کے تمام فیصلے جو ہزاروں سال سے بے سزا رہے ہیں سب پر ظاہر ہو جائیں گے، تو تمام قوموں کے نجات یافتہ ان فیصلوں کے لیے خدا کی تعریف کریں گے۔ کیا آپ ان تعریف کرنے والوں میں شامل ہوں گے؟ مسز ایلن جی وائٹ اس کے متعلق لکھتی ہیں، موسیٰ کے گیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اینڈروز بائبل کی تفسیر کچھ یوں کہتی ہے، تاریخ میں خداوند کے اس نجات بخش عمل سے یقین دہانی کرواتی ہے کہ ہمیں مستقبل کے لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بند ان دشمنوں پر مرکوز ہے جن کے سامنا کنعان کی فتح کے دوران ہوگا۔ خدا کے بازو کی عظمت کے سبب وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہے۔ جب ہم بظاہر ناممکن حالات کا سامنا کرتے ہیں، جب ہم خود کو بے سمت اور گرا ہوا محسوس کرتے ہیں،
تو ہم موسیٰ کے گیت میں یقین حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے لوگوں کی تاریخ کے ایک عظیم واقعے کی یادگار ہے۔ تو عزیزو، فتح ہماری ہے، ہم برے اور موسیٰ کا گیت آسمان پر گائیں گے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں، کیونکہ دنیا کے حالات بتاتے ہیں کہ بہت جلد دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ آپ ہر روز بائبل کا مطالعہ کریں، جھوٹی تعلیمات سے دور خدا کے کلام کی طرف توجہ دیں، اور یقیناً خداوند آپ کو کامیاب کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔